اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے خامند اور بیوی کے پیار پر، اور سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے خامند اور بیوی کی لڑائی پر، سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ روزانہ شیطان اپنی اسمبلی بلاتا ہے، اسمبلی میں پوری رپورٹ پیش کی جاتی ہے، کیا کیا؟ تو وہ ایسے بیٹھ ہوتے ہیں، آواز آتی ہے اس کے کان میں، زنا کروایا، چوری کروائی، قتل کروایا، لڑائی کروائی۔ دیکھ رہے ہو یہ حدیث میں ہے، میں اس کو ایکشن بنا کے دکھا رہا ہوں۔ اتنے میں ایک کالا سا شیطان پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کی لڑائی کرائی، ٹھیک ہے، اور اس کو ایسے گلے لگاتا ہے، کہتا ہو کتے وہ کم تھا اے کر کے ہے، شرابی کی شراب اس کی ذات تک ہے، زانی کا زنا اس کی ذات تک ہے۔ خامند اور بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے، خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ چلو بھائی بیویوں کے لیے وقت نکالو، اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالو، اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بچوں کے لیے وقت نکالو، چونکہ آپ اسلامی ملک میں نہیں رہ رہے، اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے۔ اسلامی ملک میں کوئی بچہ ضائع ہوتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، بدمعاش ہو جاتا ہے، نشئی ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، لیکن اسلام نہیں چھوڑتا۔ یہاں اسلام چھوڑ رہے ہیں، برباد ہو گئی نسل۔ میں تو پورا یورپ امریکہ پھر پھر کے آنسوؤں سے روتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیا، اور صرف اپنا کاروبار، جاب، ڈبل جاب، ان کے بچے دہریے ہو گئے، عیسائی ہو گئے، کفر میں چلے گئے۔ تو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنے آپ کے لیے وقت نکالو، چھٹی کو چھٹی کے طور پہ مناؤ، اپنا موبائل آف کر دو چھٹی کے دن، نہ کسی کا سنو نہ کسی کو کرو۔ اور خاص طور پر جب آپ گھر میں بیٹھتے ہو بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، تو اس وقت اس کو مت آن کرو، یہ محبتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، آگے اس کا فون کرتا ٹرن، کہتے میں یہ تھوڑی کال لے لوں، اچھا بھی لے لوں، لیکن میں اندر سے بجھ کے، بیوی مجھ سے بات کر رہی ہے، میرے فون نے کیا ٹرن، میں نے کہا میں ذرا گل سن رہا ہوں، وہ اندر سے مٹ گئی۔ اور یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہیں مائیں، ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، بیٹا آتا ہے اماں مام، کہتے ہاں بولو، نظر یہاں سے نہیں ہٹی، نظر ڈرامے پر ہی ہے، ہاں بولو مام مجھے جائے بعد میں آنا، نہیں مجھے ابھی چاہیے، کہہ رہی ہوں نا بعد میں آنا، نہیں مجھے ابھی چاہیے، دکھاؤ جاؤ الو کے پٹھے۔ بچوں کو تباہ کر دیں۔ جتنا وقت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا دن تم فون بند کرو یا سارا وقت گھر میں فون بند کرو، جب اپنے بچوں کے ساتھ وقت نکالو بیٹھنے کے لیے، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اس وقت اس کو بند کر دو۔ یہ تو ٹوائلٹ میں بھی سودے کرتے ہیں، جو کام کرنے گئے تھے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے، اور اٹھا لو، بیچ دو، لے لو، دے لو۔ ان تاجروں کا یہ حال ہے، ان کی کیا لائف ہے، روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پاکستان کے بہت بڑے تاجر، تو ہم کھانے پر کٹھے تھے، اس کی گھنٹی بجی، اس نے کان سے فون لگایا اور آدھا گھنٹہ وہ کھانا بھی کھاتا رہا اور فون بھی سنتا رہا۔ میں کہا تم سے تو ہم بڑے اچھے ہیں کہ تمہارے اس پیسے کا تمہیں کیا فائدہ جو تمہیں روٹی بھی نہیں کھانے دیتا۔ اعتدال سے چلو، درمیانی چال چلو، ایسے پاگل نہ بن جاؤ اس کے پیچھے کہ نہ بچوں کا ہوش رہے، نہ اپنا ہوش رہے، نہ بیوی کا ہوش رہے، نہ ماں باپ کا ہوش رہے۔ اگر آپ مالدار ہیں زکوٰۃ دیں، یہاں بھی غریب لوگ ہیں، زکوٰۃ دیں، اور صدقات ان غریبوں کو، غیر مسلموں کو دیں۔ اللہ تعالیٰ غیر مسلم کی بھی سنتا ہے، مسلم کی بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ کسی بھی دکھی کی تمہیں دعا لگ گئی، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہے نا، اللہ کے عرش کو ہلا دے۔ تو سخی بنو، اللہ کو سخاوت پسند ہے، بخل پسند نہیں ہے، اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ زکوٰۃ دینے والا نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے، وہ درمیان میں ہوتا ہے، جیسے ہماری جینڈر ایکس ہوتی ہے، درمیان والی نسل ایک ہوتی ہے نا، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ایک درمیان میں، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ خواجہ سرا، خسرا، اور کیا کہتے ہیں؟ جینڈر۔ کوئی شرم کی بات ہے؟ صحیح زور کیا کہتے ہیں؟ وہ تم اتنے انگریزی والے بیٹھے، تمہیں پتہ کوئی سمجھ تو گئے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا آپ ایک کہانی سنو۔ جب وہ زکوٰۃ سے اوپر دیتا ہے تو پھر وہ سخی بنتا ہے۔
خسرو پرویز جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑ دیا تھا، ایران کا بادشاہ، اس کے پاس ایک مچھلی والا مچھلی لے کر آیا، اس کو بڑی پسند آئی، اس نے کہا 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم شیریں ساتھ بیٹھی تھی، اس نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے؟ ایک مچھلی پہ 4000 دینار، خزانہ خالی کرو گے؟ واپس لو۔ کہا میں واپس لوں؟ میں بادشاہ ہوں، میں کیسے واپس لوں؟ میں تو نہیں لوں گا۔ کہا تم اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ نر ہے یا مادہ ہے، میل ہے یا فیمیل ہے؟ اگر کوئی یہ میل ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں فیمیل چاہیے تھی، تو تم یہ مچھلی واپس لو، ہمارے پیسے لو۔ اگر وہ کہے کہ یہ فیمیل ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں میل چاہیے تھا، تو یہ اپنے مچھلی واپس لو، ہمارے پیسے واپس کرو۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے بلایا، ادھر آؤ بھائی، یہ مچھلی میل ہے یا فیمیل ہے؟ جی نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، یہ درمیان والی ہے، خسرا ہے۔ بادشاہ اتنا ہنسا، انہوں نے کہا 4000 اور دے۔ وہ شیریں کو غصہ چڑھ گیا کہ یہ کیا ہوا، 8000 دینار۔ اب وہ کاغذ تو ہوتے نہیں تھے، سکہ ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ جب وہ گٹھری باندھ کے چلنے لگا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں تو پہلے غصے میں تھی، دیکھا اس کمینے کو دیکھا، اتنا یہ لالچی ہے، اس کو اتنے مل گئے کہ اس کی 7 نسلوں کو کافی ہیں، ایک گرا ہے وہ بھی اٹھا لیا، اس سے واپس لو۔ انہوں نے اس کو پھر بلا لیا، اے بدبخت تمہیں اتنا دے دیا تھا، اگر 1 دینار گر گیا تھا تو کیا تھا؟ کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پیر آتا تو بے ادبی ہوتی تو میں نے اٹھا لیا۔ میں نے کہا 4000 اور دے دو۔ سخی بنو، بخیل نہ بنو، محبت کرو، نفرت نہ کرو، نہ مذہب کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ زبان کے نام پر۔ اختلاف ہے تو ہے، لیکن نفرت نہیں ہونی چاہیے، چاہے سیاسی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ فقہی ہے، جو بھی ہے، محبت سب سے پہلے۔ اور اگر آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، یہاں سے اٹھ کے، ناراض نہ ہونا، ایک دوسرے پر غصہ آ جانا نیچرل ہے، لیکن اس کے بعد میں بولنا نہیں، بیوی سے نہیں بولتے، لڑائی ہوگی بیوی سے بولنا بند، کتنی بڑی بیوقوفی۔ بیوی ناراض ہوگی، خامن سے بولنا بند، کتنی بڑی بیوقوفی ہے، بچوں پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے اس کا۔ جھگڑا ہو جائے نیچرل ہے، لیکن بس بولنا نہیں، یہ غلط، یہ ان نیچرل ہے۔ ملو، بولو، محبت رکھو۔ کیا کرو گے؟ نفرت لے کر مر گئے تو کیا کرو گے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم اپنے رب کی مان کے چلیں۔ اور جتنا مجمع ماشاءاللہ سب مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، ایک وعدہ ہم سب اللہ سے کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ۔ اور توبہ ایسا عمل ہے کہ بعض اوقات نیکی سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ ایسا، میں کیا کروں، کیسے کروں، واحد بادشاہ ہے جو معاف کرنے پہ خوش ہوتا ہے۔ اور جتنی دفعہ توبہ ٹوٹ جائے، توبہ کرو گے تو وہ خوش ہو۔ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرو گے نا، وعدہ کرو آئندہ نہیں کرو گے۔ جی ماں میں آئندہ نہیں کروں گا، اور میرے رب کی قسم میرا رب کبھی بھی نہیں پوچھتا پھر تو نہیں کروں گا، بلکہ کہتا ہے پھر بھی ہو جائے تو آ جانا، میں معاف کر دوں گا، پھر بھی ہو جائے تو آ جانا، میں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ حدیث میں کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ روشنی والی زمین کے اوپر ان کو رکھتا جا، اور جا کر آسمان کی چھت سے لگا دے اپنے گناہوں کو، اور صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ۔ آواز نہیں آئی، پھر کہو، پھر ایک دفعہ کہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے دل سے کہا ہے وہ پاک ہو گیا، وہ صاف ہو گیا، اس کے سارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔